بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم ذوالحج سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں۔ ان ناخنوں پہ کیا پڑنا ہے؟ آخر ان ناخنوں کو کاٹ کر ہماری نامرادی کیسے ختم ہو سکتی ہے، ہماری پریشانی، ہماری ٹینشن کیسے ختم ہو سکتی ہے، مصیبتیں کیسے غائب ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ذوالحج میں ناخن کیوں نہیں کاٹے جاتے جن کی قربانی ہوتی ہے۔ وہ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یعنی بقرہ عید کے پہلے دن تک قربانی کے پہلے ناخن کیوں نہیں کاٹے جاتے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو مکمل واقعے کی سمجھ آ سکے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ یکم ذوالحج سے پہلے ناخن کیوں کاٹنے چاہیے۔ آپ یکم ذوالحج سے پہلے اپنے ناخن کاٹیں اور ٹیشو میں اپنے ناخن رکھ لیں یا کسی کپڑے میں ناخن رکھ کر نامرادی ختم کرنے کے لیے، مصیبتیں، دکھ درد، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، اور ناخن کاٹنے کے بعد آپ نے اسے ٹیشو میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود پاک اول آخر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد 3 تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھیں، کیونکہ اس تسبیح سے پڑھنے سے آپ کے گھر میں ان ناخنوں کی وجہ سے جیسے وہ آپ سے، آپ کے جسم سے جدا ہوئے، اسی طرح آپ کے گھروں سے مصیبتیں دور چلی جائیں گی، اور یہ آپ نے کام یکم ذوالحج سے پہلے کرنا ہے۔ آپ کی پریشانیاں، دکھ درد، ٹینشن ختم ہو جائیں گی۔ آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جن یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یعنی قربانی سے پہلے ناخن کیوں نہیں کاٹے جاتے جن کی قربانی ہوتی ہے، وہ ناخن کیوں نہیں کاٹتے۔ تو محترم ناظرین، ذوالحج اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے، اسے حج والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کو ابتدائے افرینشن ہی سے قابل احترام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ قرآن جو ازلی ہے، جو ہمیشہ سے تھا اور محترم ناظرین وہ ہمیشہ رہے گا، اس قرآن مجید اور قرآن مقدس میں جس 4 حرمت والے مہینوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک محترم مہینہ ذوالحج کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ محترم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر متعدد مخصوص اور اہم عبادات جیسے نماز، روزہ، قربانی، حج کا رکن، وقوف عرفہ، قیام منی مزدلفہ اور سعی صفا مروہ وغیرہ قائرین اسلام کے بنیادی 5 رکان ہیں، جن میں سے ایک اہم رکن حج کا فرضیہ بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس عظیم قربانی کی، اس عظیم مہینے کی یاد میں اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، جس کو اللہ عز و جل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کی تھی۔ ان برگزیدہ شخصیات کا عمل اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اب اس کا نام رہے گا۔ رہتی دنیا تک کے لیے ان کے اس عمل میں سے بعض کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ قرار دے کر زندہ جدید بنا دیا۔ پوری دنیا سے امت مسلمہ ایام حج میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بے مثال جذبہ فہدیت اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے جذبہ نصاری کی پیروی میں حکم الہی کو بجا لانے کے لیے دیوانہ وار شہر امن مکہ المکرمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی رنگ و نسل کی تمیز ہے، اور نہ ہی کوئی لسانی تفریق، اور نہ ہی ایک دوسرے سے نفرت ہے، اور کسی زبان پر اپنے رب کی شوق دیداد میں بس ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ معزز قائرین، یہ وہ عشرہ ہے جس میں حجامت وغیرہ سے بچنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ذوالحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس حدیث سے اس بات کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد
اپنے بالوں کی حجامت ناخن تراشنے سے بچنا چاہیے، اور دوسری روایت میں ان الفاظ کی زیادتی ہے کہ یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، یعنی قربانی کرنے کے بعد حجامت وغیرہ کروائے، اس سے پہلے نہیں۔ یہ حکم مستحب ہے۔ سنن ابن داؤد کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ محترم ناظرین، ایک شخص نے قربانی کے عدم استطاعت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم 10 ذی الحج کو اپنے بال بنوا لینا، ناخن تراش لینا، مونچھوں کو کتروا لینا اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا، یعنی ان اللہ تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ اس حدیث کی بنیاد پر بہت سے اہم علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں تو اسے چاہیے کہ ان ایام میں اپنے بالوں کی حجامت اور ناخن وغیرہ تراشنے سے بچیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنی حجامت اور ناخن وغیرہ تراشیں اور ان ایام کی فضیلت قربانی کے ثواب کو پا سکیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اس میں ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناف بال اور ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حجامت اور محترم ناظرین ناخن نہ کاٹنے کا اس اشرے سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس حکم کی 2 حکمتیں علماء محققین سے منقول ہیں۔ پہلی حکمت، بعض علماء نے اس حکمت سے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کی ممتاح حج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے، کیونکہ ان کے لیے حاجیوں کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کا کاٹنا منع ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ حج پہ نہ جا سکیں اور قربانی کر رہے ہیں تو وہ بھی حجاج اکرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور ان کے زمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لیں، یعنی وہ بھی حجامت اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں تو وہ بھی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ دوسری حکمت، اس حکمت کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا محترم ناظرین بہت ضروری ہے۔ قربانی کا فلسفہ، در حقیقت قربانی تو جان کی ہی قربانی تھی، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان نثاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طلب منتقل کر دی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جان کی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا تحذار نہ ہوتا۔ تو محترم ناظرین، اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیے جائیں تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور محمول احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں نے کس لیے قربان کر رہا ہوں اور اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا، در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی طرف قبول کر لیا، یوں ہی اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔